زبیر صاحب میں کچھ مفتی تقی عثمانی صاحب سے میری بات ہوئی تو مفتی صاحب بھی پاکستان کے حالات سے اوپر بڑے متفکر تھے. بزرگ آدمی ہیں، وہ بھی چاہتے تھے کہ پاکستان کے حالات میں بہتری آئے. کاروباری لوگوں سے بات کرتا ہوں تو وہ متفکر نظر آتے ہیں. آج ایک ڈاکٹر صاحب سے ملا ہوں تو وہ پریشان نظر آتے ہیں. تو حل ملنا چاہیے. ایک ٹینشن ہے، تناؤ ہے سیاسی بیچ کینی کی. وہ پرائم منسٹر کا بھی، فارمر پرائم منسٹر کا وہ بیان تو سنوا دیں کہ ان کے قتل کی سازش ہو رہی ہے. دکھائیے گا. میرے خلاف بند کمروں کے اندر، ملک سے باہر اور ملک کے اندر ایک سازش ہو رہی ہے، اور وہ سازش یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کی جان لے لی جائے. میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروا کے ایک محفوظ جگہ پہ رکھ دی ہے کہ اگر مجھے کچھ ہوگا یہ ویڈیو ساری قوم کے سامنے آئے گی. جو اس سازش میں ملوث ہے، میں نے ایک ایک کا نام لیا اس ویڈیو میں. یہ بہت ہی خطرناک قسم کا بیان ہے عمران خان کا، اور اللہ نہ کرے کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آئے. لیکن 2007 دسمبر میں جو کچھ پاکستان میں ہوا تھا، کسی پاکستان کے دشمن نے پاکستان سے سب سے بڑی دشمنی اس دن نکالی تھی 27 دسمبر کو. جتنی ابتری میں نے اس کے فالوئنگ 2-3 مہینے میں پاکستان میں پھیلتی دیکھی تھی، اور جتنا اکانومی کی تباہی ہوتے دیکھی تھی، کبھی پوری اس سے پہلے نہ بعد میں نہیں دیکھی. تو ایسی بے یقینی، اس سے بھی بڑھ کر والی بے یقینی اب پیدا ہو سکتی ہے اگر کوئی ایسا واقعہ اللہ نہ کرے کہیں دور دور بھی اس کا شائبہ بھی گزرے ہو جائے. تو بڑے لیڈرز کو لیڈرشپ دکھانی ہوتی ہے، راستے نکالنے ہوتے ہیں. ایک ایسا سین نہیں پیدا کر دینا چاہیے کہ ایک چنگاری کوئی سلگائے اور پورا پاکستان جو ہے ہم اس آگ میں جھونک دیں. مریم کا اس کے جواب میں ایک بیان ہے، دکھائیے گا. رانا ثناء اللہ صاحب عمران خان سے کہیں کہ کسی حادثے کا انتظار نہ کرے، اگر ویڈیو ہے تو سامنے لائے. رانا ثناء اللہ صاحب کو کہتی ہوں کہ وہ ویڈیو اس سے منگوائیں.